چائنا نے 5 سال قبل بیلٹ اینڈ روڈ بنانے کی تجویز کی تھی۔ بیلٹ اینڈ روڈ کی وجہ سے چین کی تجارت میں 5.5 ٹریلین امریکی ڈالر اضافہ ہوا۔ ان ممالک میں چین کی براہ راست نان فائنینشل سیکٹرز میں انویسٹمنٹ 80 بلین ڈالر تک جا پہنچی۔ اس سے تقریباً 2,44,000 مقامی لوگوں کو نوکریاں ملتی ہے۔ یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے۔ ہم تجارت کو بہتر کرنے اور فری ٹریڈ کو بہتر کرنے اور ان اشیاء کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے بہت سا سرمایہ لائے ہیں، جو کہ ترقی کے لیے ایک انجن کا کام کرتا ہے۔ اب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایک پیکج ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق اس انفراسٹرکچر میں بہت سے ایلیمنٹ شامل ہیں اور جلد ہی لوگ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ وہ بہت ہی حقیقت پسند اور عملی لوگ ہیں۔ اس وقت آپ پہلے سے ہی ایسی کامیابی کو دیکھ سکتے ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ کی ابتدائی مراحل کے ذریعے پہلے سے ہی حاصل ہو چکی ہیں۔ So I think it is a strategy that is really going to contribute. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ افریقی ترقی میں ایک رکاوٹ ہے جو چین اور افریقہ کے تعلقات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہم مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی تجارت اور سرمایہ کاری کو بہتر کر سکے۔ ہماری دلچسپی سرمایہ کار کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ای سلویڈر نے 51 ممالک اور خطوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کیے۔ روڈ اور بیلٹ جیسے پہلو بھی ہمارے ملک میں سرمایہ کاری بہتر کر رہے ہیں۔ ای سلویڈر کے FTZ کے معاہدے کے تحت ہمارے ملک اور خطے کی سرمایہ کاری بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔